مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا، سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی، بجاتا تھا، سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا۔ آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا، بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں، ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات، جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10-10 روپے مانگتا ہے، 10-10 روپیہ آج بھی مانگتا ہے۔ کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہیں کیفیتیں۔ وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی۔ اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، لے ٹوٹ جاتی ہے، لوگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باجے کو سنے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا۔ اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا۔ تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان۔ غالباً ایسی کوئی مقدس رات رہی ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ رات کافی ہو چکی، مدینہ سو رہا، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا۔ کہا عنقریب میرا بھی یہیں جانا ہے، مجھے بھی منو مٹی تلے اب دب جانا ہے، چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا پتہ نہیں۔ اور زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے کھاتا رہا۔ آج کے دن اس نے کیا کیا، بانسری اٹھایا اور توڑ دیا، لکڑی کی ہوتی تھی، توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں، دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے، کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا، کیا تو بھی نہیں پلائے گا؟ وہ پکارتا رہا اور روتا رہا اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کروں۔ لوگ عزت دیا کرتے تھے، بانسری والا، سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا۔ آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی قبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا، تھک کر کے گر گیا نیچے۔ جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا عمر اٹھو مسجد سے، جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی مقدس مہمان ہے، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا، اپنے گھر سے توشہ بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کون مقدس مہمان ہے؟ پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا، اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا۔ آپ گئے، اس کو جگایا، پوچھا کون ہو؟ وہ
جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو، کوڑے نہ مارے جائیں مجھے۔ اٹھ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے؟ کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین، بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں۔ دسترخوان وہیں بچھایا، توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے، تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ بوڑھا ایک لقمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا، اے رب قدیر، 80 سال کا ہو گیا، زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں تجھ سے منہ پھیرا رہا، آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا، وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا۔ یہ کہہ کر کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، پلٹ آنے کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنو۔ میرا مولا فرماتا ہے لعلکم تفلحون، ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 80 سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا، ایک بار اسے کیا پکارا؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے۔ یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا، یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا، اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اور ایک بات عرض کر کے، حالانکہ میرا عنوان الگ ہے، میں صرف رات کی بات تھی تو میں سوچا کہ تمہیں دعوت دے کر کے چلا جاؤں۔ آج کی جو رات ہے وہ توبہ کی رات ہے، شاپنگ میں اور عیاشی میں گزارنے کی رات نہیں۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں، اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں۔ کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے،
جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا، تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھے، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعظمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے، فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے، گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات، میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے، بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں، آج بھی نہیں دیا، بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا۔ چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے، حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی، اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے۔ 4 دن ہو گئے، آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی، گھر کیسے چلے گا، 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ۔ کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا، کہا کل دوں گا، روز کل 5 دن گزر گئے۔ اس کے بعد وہ 5ویں دن
ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے، پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو؟ جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے، گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی؟ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے، بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے، کھانے لگے ہوئے ہیں۔ حیرت میں آ گئے، 5 دن کی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا، یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی۔ حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے، بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی، مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟
اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا چل میرے گھر, میری خواہش پوری کر, میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں. وہ عورت چلی آئی ساتھ میں. وہ عورت آ گئی. جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں, وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا, اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے, تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں 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 کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا ڈر مت, اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر, یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے, یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر. اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں. میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے, میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں. وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے 3 بچے ہیں, 4 دن سے بھوکے ہیں. میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی, مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا, اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی, تو مجھے مل گیا. میں اپنے چھوٹے بچوں کے, یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی, لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا. وہ ڈری ہوئی عورت تھی, پاکیزہ عورت تھی. جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہا اے خاتون اٹھ جا, بستر سے اٹھ جا. اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے. اس زمانے کی جو سواریاں تھی, گھڑیاں تھی, سب میرے پاس, بڑا بنگلہ, بڑی جائیدادیں, ہر طرح کے کھانے, سونے چاندی, زیورات, سب میرے پاس. مولا نے مجھے بہت کچھ دیا, لیکن آج تو نے مجھے دل دیا, آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے, اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں, پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے. مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے. اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان, مجبور ہو, امیر ہو یا غریب ہو, سب کا بادشاہ وہی ہے, حساب سب سے برابر لے گا. اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا, آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا, اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا, تو باہر نہ آ. اور اس خاتون کو بھیج دیا. آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا, اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے, جھنجھوڑ دیا ہے. رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں, بہت گناہ کر چکا ہوں, پورا جسم داغدار ہے, کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا, اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب, اے رب, میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے, بک بھر گئی ہے. پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے, انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان, اپنے دربار میں میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر, یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے, مجھے ختم کر دے مولا, میں بہت داغدار ہوں, بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا, اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ, گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا, ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا, جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ, کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا, آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا, اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا, وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے, لکھا کچھ نہیں.
ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ورق پلٹتا گیا پلٹتا گیا پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے؟ میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا؟ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا، رات کا وقت تھا، غیب سے ندائی، اے بندے، جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں۔ جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ لیلۃ القدر کی اہم ضروری بات تھی جو میں نے تمہارے سامنے رکھا۔ آج توبہ کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، پلٹ آؤ۔ آج امت جس کرب کے عالم میں گزر رہی ہے، تمہیں اندازہ ہے ہزاروں نوجوان جیلوں میں آج بند ہیں ہمارے، جن کا نہ کوئی افطاری کا انتظام نہ سحری کا انتظام۔ تم تو رمضان میں باہر گھوم رہے ہو، رمضان کی رونقیں دیکھ رہے ہو، رمضان کی بہاریں دیکھ رہے ہو۔ امت مصطفیٰ کے ہزاروں نوجوان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہمارے کئی علماء بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھار ان کی یاد آتی ہے تو ہمارے لقمے کڑوے لگنے لگتے ہیں، پھیکا لگتا ہے کھانا کہ ہمارے بھائی بے قصور جیلوں میں بند ہیں۔ یہ کس لیے کہ ظالم آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، آفتیں اس قدر ہمارے سروں پر آ چکی ہے کہ اب ہمارا کیا محفوظ رہا ہے اس ملک میں؟ سوچو تو ذرا صحیح، پہلے ایسا تھا کہ دور دراز سے کوئی سازشوں کے جال بنتے تھے، آمنے سامنے کوئی نہیں آتے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ سامنے تمہارے تلواریں لہرائی جا رہی ہیں، سامنے تمہارے چاقویں لہرائی جا رہی ہیں، سامنے تمہیں مار ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ بھی یہاں پر گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی۔ ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ویلیو اس ملک میں چونٹیوں اور مچھروں سے بھی کم کر دی گئی ہے کہ کوئی مار دے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہمارے اوپر آفتیں آج نہیں ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں آج نہیں ہیں؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کن کن مسائل پر آج میں گفتگو کروں، کن کن مسائل پر علماء سے بحث کرے، میٹنگ کس بات پر لی جائے، کانفرنس کس بات پر لی جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے معاملات آج خطرناک ہو چکے، جوانوں کی حفاظت پر بات کی جائے، جوانوں کو بیدار کیا جائے، ان کی غیرت کو بیدار کیا جائے، لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ ہماری بچیوں کے حجاب بھی خطرے میں ہیں۔ اب ہم بچیوں کے حجاب پر آتے ہیں کہ سوچتے ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، آج ان کی عزت اور عفت خطرے میں ہے۔ ہم ان کی بات کرنے ہی لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف پکارنے والی اذانیں بھی خطرے میں لگتی ہیں۔ اذانوں کے بھی ہزاروں دشمن ہیں، ایک نہیں ہزاروں۔ اذان کو تنقید کا نشانہ، اذانوں کے بارے میں بات کی جائے، مدارس اسلامیہ خطرے میں ہے، مدارس پر بات کی جائے، ان مولویوں کی داڑیاں ٹوپیاں خطرے میں ہے۔ اگر ان کی بات کی جائے، کن کن مسائل پر میں آج بات کروں اے جوانوں، یہ سب باتیں کی جائے ایک طرف، لیکن تم کیا نہیں دیکھتے؟ روز صبح اٹھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو اس ملک سے ایک نئی گالی دی جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کو اہانت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہم کروڑوں کی تعداد میں آج آزمائش کے شکار ہیں، آج ہم ایسی آزمائش میں مبتلا ہے، لیکن مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ پھر جس کے گھر پر اتنی مصیبتیں اتری ہو، اس گھر کا بچہ رات بھر پب جی کھیلنے میں مصروف ہے، اس گھر کا بچہ جس کی ماں کی عزتیں بازار میں لوٹی جا رہی ہے، یہ نوجوان آج نکڑ پر بیٹھ کر کے عیاشی میں مصروف ہے، اور تمہارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو ابھی ساون کا بادل آیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ساون ہے؟ ہمارے گھر آج پھونک دیے جانے والے ہیں، بچوں کی زندگیاں خطرے میں، بچیوں کا حجاب خطرے میں، ہماری ماؤں کی چادریں خطرے میں، ہماری مسجدوں سے برسوں سے گونجنے والی اذانیں آج خطرے میں۔ بلکہ کبھی کبھار ہم راستے سے گزرتے ہیں، میں حسرت سے ان میناروں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے ہیں، وہ مینار پکار رہے ہیں اے جوان آجا،
اگر تو آج نہیں آیا تو کل انہیں بھی گرا دیا جائے گا, انہیں بھی زمین بوس کر دیا جائے گا. کیا تم نہیں دیکھتے ان اونچے اونچے میناروں پر جو عظمت اسلام بلند کر رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے مینارے شو کے لیے نہیں لگائے جاتے, اسلام کی شان و شوکت بلند کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان میناروں پر آج جس طرح کے بھگوے جھنڈے لہرا کر تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اے نوجوانوں, کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ عیاشی کا وقت ہے؟ کیا یہ عورتوں کے حسن میں دامے فریب میں پھنسنے کا وقت ہے؟ کیا یہ پورے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی جوانی کو برباد کرنے کا وقت ہے؟ نہیں ہے نوجوانوں, تمہیں جواب دینا ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت مند امت ہو تم. کل قیامت کے دن اگر تم سے پکڑ کر وہ بچیاں پوچھے کہ ہمارے حجاب چھینے جا رہے تھے, ہمارے دوپٹے خطرے میں تھے, اے جوان تجھے اللہ نے طاقت دی تھی, تجھے جوانی دی تھی, کیا تو اپنی بہن کی عزت کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اے غیرت مند جوانوں, اٹھو, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج پلٹ آنے کا دن ہے, آج واپس آنے کا دن ہے. آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نبی کو گواہ بنا کر کے کہو, بہت جی لیا ان عیاشیوں میں, بہت جی لیا ان رنگینوں میں, بہت جی لیا ان رانائیوں میں. اب وقت ہے میرے مصطفیٰ کے رخ جمال جہاں آرا کو دیکھنے کا وقت ہے. اے جوانوں, آؤ, پلٹ آؤ, ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے, ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے. میں تمہیں صحابہ کی چند باتیں جو تحفظ ناموس رسالت کا جذبہ بیدار کرتی ہیں, دو چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمہارے پاس لاتا ہوں. تم آج بجلیاں گرے, ابر چھا جائے, آسمان سے طوفان برس پڑے, تو بھی تمہارے کان نہیں اٹھتے. صحابہ کا حال تو ایسا تھا. صحابہ کا حال, حضرت سعد بن معاذ مدینے کے صحابی ہیں, بہت پہلے ایمان لائے تھے, ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کیے تھے. مدینے سے مکہ آ کر میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت بھی کیے تھے اور ایمان بھی لائے تھے. مدینے چلے گئے واپس, لوگوں میں ایمان کی دولت بانٹ رہے تھے, اسلام پھیلا رہے تھے. لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ حضور پاک کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب, ایک گھاٹی ہے, پہاڑیوں کے بیچ میں رہنا پڑا. کتنے دن؟ 2-3 دن نہیں, میرے مصطفیٰ نے 3 سال گزارے. 3 سال مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا, کوئی خرید و فروخت نہیں, کوئی سامان نہیں دیتا, مسافت تک نہیں کرتا, سلام بھی نہیں کرتا, کوئی ملاقات نہیں. ان ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے دن آئے کہ آپ نے درختوں کے پتے کھائے, کئی دن تک پتوں پر گزارا کیا, اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا کرتے تھے. سوکھا چمڑا, اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں. مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے مصطفیٰ, لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سنو. وہ رحمت للعالمین تھے, ہر چیز کے تحمل رکھتے تھے. سعد بن معاذ کی بات میں کر رہا ہوں, مدینے میں رہتے تھے. مدینہ خوشحال تھا, کھجوروں کے باغات کے جھنڈ ہیں, وہاں کبھی بھوک اور پیاس نہیں آتی. مدینے میں خوشحال تھے. سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے. جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے, اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے. مدینے والے آ کر پوچھتے, سعد یہ تمہارا کیا حال ہے, چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہوں اور میں کھجورے کھاؤں. میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں. سنا ہے مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے. اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں, میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا. وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں,
آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے. کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی ہے, نشانہ بنا رہی ہے, کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دی, اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں. آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں. مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں, نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے, نہ حکومت سے, نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں, ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے, ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں, آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج, کون سے کورٹ, کون سے کچہری, کون سے ڈپارٹمنٹ, کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں, ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا, اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے, سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں, گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں, تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ, چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے, پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پا پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا. ہاں, ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں, تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار, مسجد, منبر, محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ, یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا, ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے, بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے, یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے, ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا, پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی, وہ آگ پھیلے گی. اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو. اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے, انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا, بیماری کا علاج بعد میں, یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے. آج یہی کہتے ہیں نا, ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں, یہی بڑی بیماری ہے. سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں, یہ بڑی بیماری ہے. یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں, یہ ان کی بڑی بیماری ہے. ان کی قیادت نہیں ہے, یہ بڑی بیماری. بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں, لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ہاں, کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے. چھپا رہے ہو تم کینسر کو, کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے؟ گیس کی بیماری ہے.
एसिडिटी हुई है और कुछ नहीं, तो चूरन खाने से कहां कैंसर जाने वाला है? तुम सिर्फ और सिर्फ तसल्ली के लिए कह रहे हो कि गैस की बीमारी एसिडिटी है। हकीकत में पहुंचो। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। मोमिन जो जवाल पजीर है आज, पैसे ना होने की वजह से नहीं, इक्तिदार ना होने की वजह से नहीं, एजुकेशन ना होने की वजह से नहीं, तुम्हारा जवाल का सबब कुछ और है। वो क्या है? इकबाल कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। अब इलाज क्या है? इलाज क्या है? इकबाल कहता है इलाज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। शेर की ललकार मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, मेरे अजीजों, यही एक मेन पॉइंट है जिस पर वापस आना है। नौजवानों से आज मैं कहूंगा, आज के बाद रात को अब घर जाओगे, ये तय कर लेना दुनिया के लिए बहुत जिया है, अब मदीने के वाले के लिए जीने का वक्त आ गया है। मैं दोस्तों के लिए बहुत चीजें कुर्बान कर चुका हूं, अब गुंबद खजरा के लिए कुर्बानी का वक्त आ चुका है। इसलिए कि हमारे माजी में हमारे असलाफ यही नारा लगाते थे, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। जब ये जज्बा दोबारा बेदार होगा, दोबारा आएगा कि अब जिएगा नौजवान तो अपने नबी के लिए जिएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने अखीर जमाने में इस गयूर उम्मत को बेहतरीन मैसेज दिया था, बेहतरीन मैसेज दिया था। ऐ जवान, क्या तू समझता है तुझे जो जवानी मिली है बाजारों के लिए या हमारी लाइफ एंजॉय करने के लिए? नहीं नहीं, उस बरेली के चमकते हुए चिराग ने ये कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा मुजद्दिदे वक्त ने इमाम अहमद रजा ने ये कहा था, ऐ लोगों तुम क्या समझते हो ये जिंदगी हमें अपने ऐश के लिए मिली है? नहीं नहीं, सुनो, हकीकत में हमें मिली है ये लाइफ, ये जिंदगी तो किसके लिए? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी गुजारने का ये तरीका कर लो। ऐ नौजवानों, तुम अभी दुनिया में जिस तरह मस्त हो, एक वजह ये भी है कि तुमने आज तक वो तड़प नहीं पैदा की जो बिलाल हबशी की तरफ थी। आज तक वो तड़प तुम्हारे दिल में नहीं आई। सिद्दीक अकबर से पूछो, आपकी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला क्या है? दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम आपका है तो क्या है? नमाज है, रोजा है, खैरात है, सदका है, गरीबों की मदद करना, तीमारदारी करना, बीमारों की जनाजा उठाना, क्या है? सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला, सबसे बड़ी नेकी अन्नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को बार बार देखना, ये मेरी जिंदगी का मशगला। जिंदगी उन्होंने इसीलिए रखी है। सहाबा का ये जज्बा बेदार कर लो, ये आपके अंदर तड़प आ जाए और अर्ज करो मदीने वाले को यूं कहकर कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं, घर को सजाते सजाते। जिस दिन तुम्हारी आवाज पहुंचेगी मदीने इंशाअल्लाह, वो दिन दूर नहीं कि वो आमिना का लाल, कायनात का सबसे हसीन चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये जज्बा मैं तुम्हारे अंदर इसलिए डाल करके जा रहा हूं कि आज शायद आंखें बहुत थकी हुई है दुनिया देख देख करके, इन बाजारों की जीनत को देख देख करके बेगैरती आ गई, ईमान की
हलावत में कमी आ गई, नजरें आज गुनाह कर कर करके इस कदर अय्याश और बेहया हो गई कि अब खून देख करके भी बेदार नहीं होती, अपने भाइयों के गर्दनों पर चलती हुई छुरी देख करके भी बेदार नहीं होती, अपनी माँ और बहनों को बाजार में उजड़ता हुआ देख करके भी बेदार नहीं होती। इन आंखों की खता यह है कि इन आंखों को हमने याश बनाया है, या तो फिर पोर्नोग्राफी के जरिए से, या तो फिर शैतानी रक्स को देख करके, या दुनिया की चकाचौंध ने तुम्हें बेजार कर रखा है। आओ इन आंखों को आज की रात ये तय कर लो कि मैं अब देखने की तलब लेकर के जाऊंगा घर, इसलिए कि मैंने सुना है मेरे आका मेरे मुस्तफा मदीने वाले बड़े गैरतमंद है। हातिम ताई जितनी सखावत नहीं करता, मेरे मुस्तफा वो एक लम्हे में सखावत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि कभी किसी ने मांगा हो वहां से ना कभी नहीं आया। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ जवानों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मांगने में देर किस बात की, पूछने में देर किस बात की। आओ अब मुस्तफा करीम के दरबार में ये नहीं कहेंगे कि मेरे आका अब इन हालात को सुधार दो, इन हालात को आप संवार दो, बल्कि अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह एक बार अपना जलवा दिखा दो, एक बार अपना जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दिनों उस चेहरे जमाले जहां का नक्श तुम्हारे सामने देकर जाता हो। आज की रात के बाद उसी तरफ में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेना, इसलिए कि जिस दीवाने और जिस आशिक के दिल में यह तरफ हो जाए कि मुझे अब कायनात का सबसे बड़ा हुस्न देखना है, कसम रब्बे जुल जलाल की, दुनिया की कोई हसीना उसे अपनी तरफ बुला ना सकेगी, कोई हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकेगा। वो हुस्न ही कैसा था जिसके बारे में सहाबा कहते हैं अंजुमन में आए तो ऐसा लगता हसीन गुलाब खिला हो, जब बात करे तो ऐसा लगे कि दांतों से निकलने वाली रोशनियों से रात में उजाले पैदा हो जाए। वो हसीन चेहरा ऐसा कि बुरे बाला अमामा, घनी जुल्फे, बल खाती हुई जुल्फे, और रुख से मुस्कुराए तो अनार से ज्यादा सुर्खी, और लबों पर गुलाब से ज्यादा हसीन पंखड़ियां, और वो लम्हाए नाज जिनसे झड़ते हैं हजारों मोतियां। मेरे अजीजों, उस चेहरे जमाले जहां आरा का तस्वुर में दे जाता हूं, आज पलटने की रात है, उस गुंबद खजरा की छांव में ले आता हूं जहां देखने का तुम्हारे अंदर ये ऐसा जज्बा पैदा हो जाए। वो कैसा हुस्न था जिसको शायर कहता है चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज रुखे लोहो कलम है, बातें है कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरत है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दाग शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दबकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, या ठहरा हुआ मौसम है, ये कुदरत का अजीबा है। अजीजान गिरामी, उस मुस्तफा करीम के हुस्न का अक्स कोई आज तक न ला सका है न लाएगा। वो अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आज वापस आने का वक्त है। मुझे उम्मीद हो गई है कि आज के बाद हमारा जवान गुनाहों से तौबा करेगा। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। लेकिन मैंने इलाज भी देखा, ये वो नौजवान 10 साल 12 साल 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं, पूरी
پوری دنیا نے ان کو ٹارگٹ کر 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 کے نشہ کھلایا اور ان کو 36 گھنٹے 48 گھنٹے سونے والے نوجوان بنایا. میں نے دیکھا ہے 36 گھنٹے سونے والے, اور ڈر تھا ہمیں کہ ان سے ہوگا کیا مستقبل. لیکن میرے عزیزوں, ہمارا یہ اندیشہ, ہمارا یہ ڈر غلط نکلا. دنیا نے سب کچھ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نشہ میں مبتلا کر 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 کے کہ ان کو مفلوج کر دیں, ان کو پیرالائز کر دیں. لیکن میں نے دیکھا ایک بار پکارا آئی لو محمد, اس کے بعد پھر دیکھا وہ نوجوان جو 20 سال سے نشہ میں ہے, نام محمد کا نشہ چڑھ گیا ہے. میں نے پوچھا وہ پرانا نشہ کہاں چلا گیا؟ پرانا نشہ جس میں 36 گھنٹے سوتا تھا, وہ نشہ کہاں چلا گیا؟ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا, وہ جھومتے ہوئے کہتے ہیں وہ نشہ الگ ہے, یہ اس مصطفیٰ کے نام کی محبت کا نشہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, آؤ اس نام پاک کے نشے میں, اس سے بڑھ کر کے بہتر خمار کوئی ہے نہیں. اسی لیے جو اس محبت کے نشے کو پی لیا, تب پھر وہ گنگنا کر کے یوں کہا تھا, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. آپ کو میں اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. نوجوانوں, یہ دھڑکتا دل کسی لیلا کو دینے کے لیے نہیں ہے, ایک ہی دل ہے. اس لیلا کو کیا دیں جو ہر 4 دن کے بعد مجنوں بدل دیتی ہو؟ اس لیلا کو کیا دیں جو پیسے دیکھ کر کے بدل جاتی ہو, منصب دیکھ کر کے گھر بدل لیتی ہو؟ ہم اس دربار میں اپنے آپ کو ڈال دیں جہاں کے متعلق یہ کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر صرف انمول نہیں, بات یہیں تک نہیں ہے, جس کو رسول اللہ نے خریدا وہ ابو بکر تھا تو صدیق بنایا ہے, عمر تھا تو فاروق بنایا ہے, عثمان تھا تو ذوالنورین بنایا, علی تھا تو حیدر کرار بنایا, بلال تھا تو فخر آسمان بنایا ہے, عبداللہ ابن مسعود کو فخر فقہ بنایا ہے. جو آیا جس انداز سے آیا میرے مصطفیٰ نے اتنا نوازا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے دنیا کیوں پوچھتی ہے, مجھے دنیا کیوں دیکھنا چاہتی ہے. یہاں کا مجمع بھی میں جانتا ہوں, یہ سننے کم دیکھنے زیادہ آیا ہوا ہے. سننے کے لیے تو یوٹیوب سے سنی رہے, ساری تقریریں پہنچ بھی رہے, اور آن لائن ابھی بھی چل رہا ہوگا, گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ امڑتا ہوا مجمع جو دیکھنے کے لیے آیا ہے, وہ اس لیے کہ میرے عزیزوں دنیا کو یہ بتا دیں, دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہوگی, یہ امت ایسی ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے امڑ آتی ہے. ورنہ توجہ میرے عزیزوں, اس بھری دنیا میں ہم جانتے ہیں جیل سے چھوٹا ہوا آدمی منہ چھپا کر گھومتا ہے. لوگ کیا بولیں گے, جیل سے آیا ہے, نہ ہم جانے میں منہ چھپائے تھے نہ آنے میں منہ چھپائے. ارے وہ چھپا کر کے وہ جائے جو چوری کر کے گیا ہو, جو ڈکیتی کر کے گیا ہو, ریپ کیس میں اندر گیا ہو, مال کھا کر کے اندر گیا ہو, وہ کیوں منہ چھپائے جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کر گیا ہو. آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں, منہ چھپانے کی نہیں, یہ منہ اٹھانے کا وقت ہے, اٹھانے کا وقت ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں, اس نام پاک کے بعد اگر کوئی مصیبت آتی ہے
تو یہ حکومتیں یا طاقتوں کی ذریعے سے وہ تو ذریعہ بنتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم امتحان سے گزارنا چاہتا ہے جو بلال حبشی کو دیا گیا ہے, جو خباب بن الارت کو دیا گیا ہے, جو خبیب بن عدی کو دیا گیا ہے, جو زید بن دسنہ کو دیا گیا ہے. میں تاریخ پڑھتا ہوں, ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے, میرے ساتھ بھی سیم معاملہ ہوا تھا, حالانکہ کمپیریزن کچھ نہیں, بلا تشبیہ بلا تمثیل. امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. آپ کو ایک فتوے کی وجہ سے 3 بار کوڑے مارے گئے, 3 بار. اور کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کمر کا بیلٹ ہے اس کو نہیں, وہ چمڑے کا پٹا ہوتا تھا, ایک بار مارتے تھے تو چمڑی لگ کر آ جاتی تھی. ایسے کبھی 80 کوڑے, کبھی 100 کوڑے. امام احمد بن حنبل کو جب لے جایا جا رہا تھا, یہ تیسری مرتبہ تھا, وقت کا خلیفہ, جب جلاد کو حکم دیا کہ اس بار پھر ان کو کوڑے مارو, ان کو فتویٰ واپس لینے کے لیے کہو. ایک شخص نے کان میں آ کر کے کہا, وہ بھی بڑے عالم تھے اس وقت, کہا کہ آپ مجھ سے کان میں کہہ دیں سے میں سارا معاملہ صحیح کر لوں گا, نپٹا لوں گا. آپ نے کہا میرے مصطفیٰ کی عزت اور ان کی شریعت کانوں میں نہیں بولی جاتی, کانوں میں نہیں, اس لیے ہم بھی بھرے مجمع میں کہتے ہیں. آپ جا رہے تھے تو ایک مشہور چور تھا بغداد, اس نے پکار کر کے کیا کہا, احمد بن حنبل سنو, میں چوری میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں, چوری کر کے بار بار پکڑا جاتا ہوں, کوڑے کھاتا ہوں, لیکن پھر بھی میں نے چوری نہیں چھوڑی, چوری ابھی تک مجھ سے چھوٹی نہیں ہے. اے احمد بن حنبل, میں چوری چھوڑ بھی دیا اگر تو زیادہ سے زیادہ میرے بچوں کے پیٹ پہ فرق آ سکتا ہے. آپ یہ کوڑوں کے ڈر سے حق بات بولنا نہ چھوڑیں, اس لیے کہ اگر آپ سمجھوتا کر لیے تو پوری امت برباد ہو جائے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اچھوں سے بڑھ کر کے اس چور نے درس دیا تھا, اس چور نے سبق سکھا دیا تھا کہ لوگ سزاؤں کے ڈر سے جب چوری نہیں چھوڑتے تو ہم سزاؤں کے ڈر سے میرے مصطفیٰ کا نام لینا کیوں چھوڑ دیں, حضور کی عزت پر بات کرنا کیوں چھوڑ دیں. اور اب تو ہمیں پتا ہے ہماری زندگی بچی کیا ہے, ہماری زندگی کی اثر ہو گئی. جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی ہے, وہ کہا جاتا ہے اثر کا وقت ہو گیا اس کی زندگی. اثر سے مغرب میں کتنا ٹائم رہتا ہے, سورج ڈوبنے کو بہت تھوڑا سا وقت رہتا ہے. ہماری زندگیوں کی اثر ہو گئی, مغرب میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. جو جینا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں عطا کی, بچپنا بھی خوشحال, ہماری جوانی بھی خوشحال, ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا, شادی بچے سب ہو گئے, تجارت بھی ہو گئی, مال بھی, گھر بھی, ساری چیزیں اللہ نے جو جینے کی دنیا میں ذرائع سب عطا کر. اب اس وقت جب عصر سے مغرب کا وقت ہو چکا ہو, آدمی اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اور ادھر سورج ڈوب جائے تو پھر اس کی زندگی اس سے زیادہ نحوست میں نہیں آ سکتی. اس سے بدقسمت کون ہے جس کی فجر اچھی ہوئی, ظہر اچھی ہوئی, عصر تک اچھے پہنچا, اور عصر کے بعد بگڑ گیا تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہے. اس لیے میرے عزیزوں, اب تو ہم کمپرومائز نہیں کرنے والے, اب تو ہم سمجھوتا نہیں کرنے والے. اب جو ہونا ہے, جس کو ہمارے محاوروں میں کہا جاتا ہے جب سر اوکھلی میں رکھ دیا تو مسل سے کیا ڈر. آدمی کو پتا ہے. بہرحال آپ سے میرا ایک میسج ہے, آپ سے میرا ایک پیغام, یہ اور فتنوں کا دور آتا جائے گا, اور فتنوں کا دور بڑھتا جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت پر اس انداز سے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے, بارش کے قطرے جس طرح آ رہے ہیں اس طرح سے فتنے آئیں گے. تسبیح کا دانا, یعنی تسبیح اس کی گانٹ اگر ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح سے بکھر جاتے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں امت میں فتنے اسی طرح سے ہوں گے, ایک دانا پکڑنے جاؤ گے دوسرا سرک جائے گا, دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا. تم ایک فتنے سے نکل کر کے آ رہے ہو گے دوسرا سامنے ہوگا,
اور تم یہ کہو گے اس سے بڑا فتنہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا۔ حضور فرماتے اس کو دیکھ کر پھر کہو گے تم اس سے بڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دور میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر کے آئے گا۔ اسی زمانے کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہتھیلی میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کا انگارہ لے کر آدمی ہتھیلی میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس دور کو، لوگ ہواؤں میں ایمان بیچ دیتے، آج جس کی ہوا دیکھا اس کی بولی بولنا شروع کر دیا، ادھر آندھی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ طاقت کی بول بالا ایسا ہوگا کہ لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج وہی ہے، طاقت، حکومت، سکتا جس کے پاس ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے، ان کے ساتھ ہی رہنے میں بھلائی ہے کہ کچھ ان کا چھوٹا ہوا جھوٹا کھانے کو مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا دجال جس وقت زمانے میں آئے گا، دجال اس وقت کا حال یہ ہوگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان چھوڑ کر اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اور حضور نے فرمایا دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، وہ دور بھی آنے والا ہے۔ اس دور کی علامت میں کیا بتایا میرے آقا نے؟ ارشاد فرمایا سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہوگا۔ کیا آج یہ پورا نظام قائم نہیں ہے؟ یہ سارا میڈیا یہ دجالی نظام پر چل رہا ہے، یہ سب دجال کے چیلے جتنے بھی بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں، جو سچی بات ہوگی اس کو ایسا توڑ مروڑ کر کے بیان کرو کہ وہ جھوٹی لگنے لگے، اور جھوٹ کو اتنا سجاؤ، اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے۔ آج اس دور میں تم جی رہے ہو، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں تمہارے پاس، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب ایسے حالات ہوں گے اس کو کہا گیا ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ 3 بار فرمایا اعلیٰ سونا پاس ہے تیرے، سونا کیا ہے؟ گولڈ تیرے پاس ہے، سونا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل سنا ہوگا نام، ویران ہے، بالکل آواز ہی نہیں ہے، سونا جنگل ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور ایسے وقت میں سونا زہر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 بار سونے کا لفظ استعمال کیا اور تینوں میں الگ الگ معنی۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر خوش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ آج اسی دور میں ہم جی رہے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے۔ تمہیں جتنا سجا سوار کر کے دکھایا جاتا ہے یہ اصل دنیا نہیں ہے نوجوان۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی کہ تم کو ہانک رہی ہے دنیا کس طرف۔ تم ٹیلی ویژن پر تھرکنے والی تصویروں کو دیکھ کر فدائی بن گئے، تم سوچنے لگ گئے کہ یہ بڑا سٹار آدمی ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ایکٹر ہے، یہ کوئی ایکٹریس ہے، اس کے پہنے ہوئے کپڑے، اس کا بنایا ہوا ہیئر سٹائل، اس کے چلنے کے انداز، اس کے کھانے کے انداز، اس نے اگر کسی چیز کی ایڈورٹائز کی تو اس کو لے کر پڑے جانا۔ یہ دنیا کی دکھائی ہوئی پردہ سیمی پر جس کے پیچھے تم پاگل ہوئے جا رہے ہو، یہ وہی دنیا ہے جو شہد دکھا رہی ہے اور زہر پلا رہی ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے میرے عزیزوں، تمہیں اس وقت جگانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے
تم اس جادو کو سمجھو، اس جادو کو سمجھو جو دنیا تمہیں کھینچ رہی ہے، کیا بنانا چاہتی ہے؟ میں صاف لفظوں میں اگر کہوں تو تمہیں کیا بنانا چاہتی ہے؟ ایک نوجوان کو دیکھا، کانوں میں بالیاں، ہاتھ میں چوڑی اور بالوں میں چوٹی ہوئی، ہم نے دیکھا اچھا خاصا نوجوان بن کیا گیا، نہ مرد دکھتا ہے نہ عورت دکھتا ہے۔ دنیا تجھے تیسری مخلوق بنانا چاہتی ہے اور تو شوق سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں۔ عورتوں کو کیا بنانا چاہتی ہے؟ پورے جسم کا لباس ہٹا دے، بس کپڑوں کے ٹکڑے اوپر اور نیچے لگا دے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین فیشن ہے۔ اگر ننگا رہنا فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی۔ جانور سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، ننگے رہنے کو فیشن کہا جاتا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ نظام بھی میں دیکھ کر کے آیا جہاں بھائی بہن کی شادی کو آج جائز قرار دیا گیا۔ حکومتوں سے لوگ لڑ رہے ہیں قانونی حق لینے کے لیے۔ اٹلی میں، نیدرلینڈ میں لوگ یہ قانون پارد کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب تو دنیا کی کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو ہومو سیکسولیٹی کو پوری طرح سے الاؤ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے نکاح کر شادی کر سکتی ہے، ماں بیٹے کے ساتھ چاہے تو رہ سکتی ہے، باپ بیٹی کے ساتھ چاہے تو رہ سکتا ہے، اس کو فریڈم کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل تمہیں بنانا چاہتی ہے یہ دنیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اٹھو مگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، تمہارے پاس اب ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے۔ تم کہاں کہاں سے بچ پاؤ گے ان کے وار سے؟ تمہارے گھروں میں جو ٹیلی ویژن ہے، سوچتے تھے پہلے کہ ٹی وی چالو کریں گے تو ننگے ناچ ہوں گے، اب وہ زمانہ بھی گیا۔ اس دنیا نے تمہارے ہاتھوں میں پہنچایا، تمہارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تمہاری انگلیوں کے ایک ٹچ میں جتنی گندی فحشا چیزیں دیکھنا ہو سب دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم، تمہارے دل کا سرور ختم، تمہارے روح کا نور ختم، سب چیزیں چھین لی گئی، اور تم کہاں کہاں بچ پاؤ، کہاں کہاں بچ پاؤ گے؟ کیسے کیسے ان واروں سے بچ سکتے ہو؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے جس کو اقبال نے 10 سال اپنی محنت کے بعد کہا تھا۔ وہ علاج یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہر آفت، ہر فتنے سے حفاظت چاہتے ہو، ایک ذات کے پاس آ جاؤ۔ بلہوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اس زمانے کے جو صحابہ میرے عزیزوں عقل کے بادشاہ تھے، وہ لوگ تجارت کے بڑے ہنرمند لوگ تھے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ہی نہیں آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے۔ آپ کو پتا ہے مکہ سے جب ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے کس کس انداز سے آئے تھے؟ ایک صحابی ایسے ہیں، ان کی ماں نے کہا تھا اگر تم جاؤ گے تو ساری جائیداد تمہاری ختم کر دی جائے گی۔ کہا ابھی کہ ابھی لکھ لو، جانا ہے تو مدینے جانا ہے۔ 27 سال کا جوان ہے، 27 سال کا جوان، اور اتنے مالدار گھرانے سے کہ وہ خوشبو لگا کر چلتے تھے تو پورے مکہ کی گلیوں میں خوشبو، لوگ سونگ کر کے پہچانتے تھے۔ ماں نے کہا جانا ہے تو پھر جائیداد نہیں دی جائے گی، کہا منظور ہے، سب چھوڑ دیا۔ جانے لگے تو ماں نے کہا جو تمہارے جسم پر کپڑے ہیں یہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، اتار کے جاؤ۔ اتار دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کانٹے اوپر سے لگا دیے، کہا خوش ہو، لے لو تمہاری دنیا، تمہیں مبارک، میں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں خوش رہوں۔ نکل گئے تو اتنے پر بھی کافی نہیں، پیسے والا گھرانہ تھا، ماں اور باپ اور ان کے خاندان نے پیسے دے کر گنڈوں کو خریدا اور کہا ہمارا بیٹا مدینے نکلا ہوا ہے، بیچ راستے میں اس کو پکڑو، اتنا مارو کہ وہ واپس آ جائے۔
माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे, और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लंगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर सहाबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आया। हाय जिस दिन मेरे आका ये कहते तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लंगड़ते लंगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूर है। जैसे ही वो करीब आए, मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लंगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए, एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा गया आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी, जैसे लोग आज भी हमसे कहते हैं आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूं, अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नागा हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह। उस सहाबी से पूछा गया इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको, बदले में क्या मिला? अल्लाहु अकबर। इश्क वालों का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाजा ये है मेरे अजीज, मोहब्बत का तकाजा। अपनी सारी मेहनतों को छोटी समझो और अपने नबी की एक नजर को बहुत बड़ा समझो। अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। तुम पूछते हो क्या दिया, क्या दिया, कितना मिला, ये मत पूछो, एक नजर भी हो जाए तो बहुत बड़ी है, जिसके इंतजार में जिब्राइल अपनी पेशानी तलवों पर लगाते और जो मलाइका एक बार आ जाए तो कयामत तक हाजिरी नहीं मिलती। उस नबी पाक की एक नजर तुम पर पड़ जाए तो क्या कहने मेरे अजीज, इसको आप हल्के में लेते हो।
اس کو ہلکے میں سمجھتے ہو؟ ہاں، آپ کو میں بیدار کر کے جانا چاہتا ہوں، ملے گا، ضرور ملے گا۔ آپ اگر مصیبتیں اٹھاؤ گے، کچھ چیزیں چھوڑنے کے لیے مصیبتیں اٹھانی پڑتی، نشہ چھوڑو، یہ آوارہ گردی چھوڑو، دنیا تانا مارے گی، کیا ہو گیا تجھے، صبح سے شام تک ٹوپی میں دکھ رہا ہے، ملا دکھ رہا ہے، ہر تانے برداشت کرو، اس لیے کہ عزت و ذلت ان چھچوروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے موسم کے ہیں، آئیں گے اور چلے جائیں گے، تمہیں سزا اور جزا دینے والی ذات اللہ کی۔ تمہیں منہ دکھانا ہے تو ان کیڑوں کو نہیں، قبر میں میرے مصطفیٰ کو دکھانا ہے۔ یہ کوستے ہیں، یہ تانا مارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ کل کو قبر میں جاؤ گے، میرے نبی سے سامنا ہوگا تو کیا کہو گے؟ یہ کہو گے کہ حضور مجھے لوگ گالیاں دیتے تھے اس لیے میں نے داڑھی چھلا لی، لوگ مجھے کوستے تھے، برا کہتے تھے اس لیے میں نے سب مٹا دیا۔ بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے اپنا چہرہ پھیر لیتے اور فرماتے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں جب تجھے میری شکل پسند نہیں تھی تو یہاں کیوں دیکھ رہا؟ کیا کہو گے؟ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، حضور کو محبت کے ساتھ یاد کرنا اپنی جگہ پر، لیکن عملی زندگی میں اتر کر کے دکھانا یہ بہت بڑا چیلنج، اور جب یہ چیلنج آپ ایکسپٹ کرو گے، قبول کرو گے، آج ہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہر گلی کوچے جس طرح سے تم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہر جگہ پر جو گونج رہا ہے اور پکار پکار کر کے کہتے ہو، ڈرتے ہو کسی سے؟ ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے، اس لیے کہ بولنا ہی تو ہے، بولنا ہی تو ہے زبان سے، ڈرنا کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب بھی سمجھو، مطلب بھی سمجھو۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس طرح سے حاضر ہو؟ لبیک یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی شکل بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم ایسے ویسے کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، ہم اس بارگاہ میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، جو مدینے میں بیٹھ کر کے بنگلور میں ہونے والے اس جلسے کو بھی دیکھتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ نہیں ہے اس نبی پاک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز آیا ہے۔ جب اس رسول پاک کو ہم کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں، تو پھر سوچ سمجھ کر کے بولو، سوچ سمجھ کر کے بولو، یا تو پھر اپنے آپ کو بدل لو، پھر آ کر کے کہو۔ میاں آپ کسی حکومت کے عہدیدار کے پاس بھی کوئی ڈیوٹی لے کر کے جاتے ہیں نوکری کے لیے کہ مجھے یہ نوکری مل جائے، آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا ایلیجیبلٹی تیری کیا ہے، کتنا پڑھا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ میرے عزیزوں یہ دنیا کی بات، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ جب کبھی کوئی پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو یہ نہیں دیکھا جاتا ایلیجیبلٹی کتنی، لیکن یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کتنا ہے، حضور کی بات پر یقین کتنا رکھتا ہے۔ اب آؤ میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ مصیبتیں کچھ آئیں گی اور جب یہ اسٹرگل کر کے برداشت کر لے جاؤ تو وہ چیز ملنے والی ہے جس کا ذکر میں نے چھیڑا۔ ساری مصیبتیں آ جائیں میں جانتا ہوں، لیکن کیا ہے باتیں بہت وائرل ہوتی ہیں، ہم تو چھپے ہوئے نہیں رہ گئے، جو بھی بات کہیں بہت پھیلتی سب چیزیں، اور بیچارے یوٹیوبر تو اسی لیے کھڑے ہی رہتے ہیں کہ کتنا مسالہ لگانا ہے اور کتنے تھمبنیل لگانا ہے، کیونکہ وہ اپنے ویوز کے چکر میں بیچارے کون کون سے مسالے لگاتے ہمیں بھی نہیں پتا رہتا۔ یہ تو کتنی مرتبہ ہم کو قید بھی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ آزاد بھی کرتے ہیں، کتنی مرتبہ انتقال بھی کرا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے زیادہ مصیبت ہوتی ہے یوٹیوبرز۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ بھی ایک امانت ہے، بات کو جیسی ہے ویسی پیش کرو۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیل کا ایک قیدی نوجوان
میں پوری تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ناموس رسالت کا سفیر شب برات شعبان کی 14ویں گزر چکی ہے، 15ویں رات آئی، اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ گھر والے بھی ملنا چھوڑ دیے، بہت سارے معاملات میں سالوں سے قید تھا۔ بہت لمبا خط میرے پاس ہے، بہت لمبی چٹھی میرے پاس آئی، کہا کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنا پریشان تھا کہ لوگوں کے لیے اور قیدیوں کے لیے ملاقاتی آتے تھے، ان کے گھر والے آتے تھے، ملتے تھے، 8 دن میں ایک مرتبہ کچھ سامان دیکھ کر کے جاتے تھے اور تسلی ہو جاتی تھی۔ میرے تو مہینوں ہو گئے اور اب تو برسوں ہو گئے، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، سالوں ہو گئے، تنگ آ گیا تھا۔ اور اس دن 14ویں شعبان ہے، جیل میں بھی چھوٹی موٹی عیدیں منا لی جاتی، شب برات معلوم ہو گئی۔ یہ میں اپنے قید کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باہر میرے پاس جو لیٹر آیا وہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے مخاطب کر کے لکھ کر کے بھیجا، اتنا پریشان تھا کہ دکھ بھری آواز سے میں رونا چاہ رہا تھا، رونا نہیں آ رہا تھا، آنسو میرے سوکھ گئے تھے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو پہلی مرتبہ موت کی تمنا کی، کہا کہ اب بہت ہو گیا، چاہے میں مر جاؤں تو اچھا ہو جاتا۔ پھر فوراً توبہ کیا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، مصیبتوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے فوراً میں نے توبہ کیا، مجھے میرے نبی کا خیال آیا۔ وہ کہتا ہے رات کی تاریکی ہوئی تھی، میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا اسی غم میں کہ کاش اگر باہر ہوتا تو عید کا ماحول ہوتا، لوگوں میں گھل مل رہا ہوتا، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہوتا، میں تنہا کوٹھری میں پریشان۔ وہ کہتا ہے اچانک میری کوٹھری میں نور اور روشنی بھری ہوئی ہے، میں گھبرایا اور کپ کپی طاری ہو گئی، میری آنکھیں بند تھی، میں نے محسوس کیا کہ کوئی تو کمرے کو میرے ٹارچ لگا کر کے روشن کیا ہوا۔ پولیس والے چیک کرنے آتے ہیں کبھی کبھار، لیکن وہ کہتا ہے وہ روشنی ٹارچ کی نہیں تھی، اتنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، بعد میں نے محسوس کیا کہ کسی کی آہٹ محسوس کی جا رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر کے پوچھا کون آیا ہے؟ آنے والے نے کہا انا محمد الرسول اللہ۔ پھر ہم کہتے ہیں میرے نوجوانوں، اسی دن کے لیے تو میں کہتا ہوں ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ ہر نوجوان اگر اس دن کے انتظار میں جینا شروع کر دے، وہ دن دور نہیں، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔